بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے حالات بنی اسرائیل، جو آیت نمبر 49 تا 51 ہے۔ وائس اور جب نجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، من سے آل فرعون، قوم فرعون، یسومونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء برا، عذابی عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناکم، بیٹے تمہارے، اور یستحیون، وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، عورتیں تمہاری، اور فی میں، ذالکم، یہ تمہاری، بلاؤن، آزمائش، من سے ربکم، رب تمہارا، عظیم، بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور اس جب فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم، ساتھ تمہارے، البحر، سمندر، فانجیناکم، پس نجات دی ہم نے، اور اغرقنا، غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، قوم فرعون کو، اور انتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، اور ہم نے سمندر میں سے تمہارے لیے راستے بنائے، اور آل فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، اور تمہیں نجات دی۔ اور اس جب وعدنا، وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ 40 لیلتاً، راتیں، ثم، پھر پکڑا تم نے، اجلا، بچڑا، من سے، بعد ہی، بعد اس کے، اور انتم، تم، ظالمون، ظالموں میں سے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اور پھر موسیٰ کے بعد بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا، اور تم ظالم بن گئے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آل فرعون کا بنی اسرائیل پر تشدد، کہ ان آیت کریمہ میں بنی اسرائیل پر آل فرعون کی طرف سے ہونے والے سلوک اور تشدد کا ذکر ہے۔ واضح رہے کہ فرعون کسی بادشاہ کا ذاتی نام نہیں تھا، بلکہ مصر میں قبطی قوم کے حکمرانوں کا یہ لقب تھا، ان کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، اس لیے یہاں پر آل فرعون کا ذکر کیا گیا، یعنی فرعونیوں کا خاندان۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کی سلطنت بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک آدمی کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی، چنانچہ نجومیوں کے کہنے پر اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کا قتل کروانا شروع کر دیا، اور لڑکیوں کو زندہ رکھا تاکہ ان سے ہر طرح کی خدمت لی جائے، تاکہ ان کو اپنے حرم میں داخل کیا جا سکے۔ کہ لڑکیوں کا قتل نہ کرنا اور انہیں عورت کے لیے زندہ رکھنا اس لیے تھا کہ انہیں آئندہ فرعونی امارہ اپنے حرم میں داخل کر لیں، جبکہ دیگر لوگوں پر سختیوں کی انتہا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی آزمائش قرار دیا کہ اس طرح بنی اسرائیل اپنی تاریخ کے سب سے ہولناک دور سے گزر رہے تھے، جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں بلکہ ان کے بدعمالیوں کے سبب تھا۔ آج مسلمان بھی اپنی بدعمالیوں کی بدولت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ عراق، افغانستان، فلسطین اور کشمیر میں ان کے جوان قتل ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، گویا جس طرح یہودی قوم اللہ سے بدعہدی کے سبب آزمائش کا شکار ہوئی تھی، ملت اسلامیہ بھی اللہ سے ایمان اور اطاعت کے کیے گئے وعدوں کی پامالی کے سبب آج آزمائش کی چکی میں پس رہی ہے۔ مسلمان اور یہود کی اللہ سے بدعہدی ان آزمائش کا سبب ہے۔ آگے جو ہے آل فرعون کی غرقابی، یعنی کہ غرق ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کو غرق کرنے اور اس سے بنی اسرائیل کو نجات کا دلانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے چنگل سے نکل کر بھاگے، فرعون کو ان کے اس نکل بھاگنے کی خبر ہو گئی، تو اس نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، اور صبح کے وقت جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کے دہانے پر پہنچے تو فرعون بھی اپنے لشکر سمیت آ پہنچا۔ اب تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون، بنی اسرائیل کے فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ اگر اس وقت بھی اللہ کی رحمت شامل نہ ہوتی تو بنی اسرائیل بالکل تباہ ہو گئے ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بنی اسرائیل کے دریا عبور کرنے کے لیے خشک راستے بنا دیے۔ جب یہ گزر گئے تو پیچھے فرعون بھی اپنی افواج کو لے کر انہی راستوں میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عین دریا کے درمیان راستے ختم کر دیے اور پانی کو جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں فرعون اپنی افواج سمیت ہلاک ہو گیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ بنی اسرائیل پیچھے مڑ کر سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ظالم سے نجات پا کر خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کی لاش کو آج بھی مصر میں محفوظ رکھا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے ظالم اپنے انجام کو یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ لیکن یہودی، عیسائی اور مسلمان اقوام کے ظالم حکمران اس دور میں بھی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ شاہ ایران صدر صدام حسنی مبارک و قذافی کا عبرتناک انجام ہمارے سامنے ہے۔
آگے بنی اسرائیل کا بچڑے کو پوچھنا اس آیت میں ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے کوہ طور پر طلب کیا تاکہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک مکمل نظام شریعت عطا کیا جائے. ابتدا میں یہ مدت 30 راتیں تھی جو بعد میں بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئی. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے کوہ طور پر چلے گئے. لیکن آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم کے ایک جادوگر سامری نے سونے کو پگھلا کر بچڑا بنایا اور قوم کے سامنے پیش کرتے یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو. بنی اسرائیل میں اپنی ہمسایہ اقوام کی وجہ سے گائے پرستی کے جراثیم موجود تھے، چنانچہ انہوں نے سامری کی اس بات کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیا اور اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں شرک جیسے ظلم عظیم کے مرتکب ٹھہرے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے بچڑے کے پجاری کو سزا دی. حافظ ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم خداوندی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کر دیا. شمار کرنے میں معلوم ہوا کہ 70,000 افراد قتل ہو چکے ہیں اس پوجا کرنے کے. اگلی آیت میں بچڑے کی پوجا اور توبہ آیت نمبر 52 تا 54 میں بیان کیا جا رہا ہے. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم سے من سے بعد ذالکا اس کے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. ثم عفونا عنکم من بعد ذالکا لعلکم تشکرون پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وائس اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور الفرقانہ فرق کرنے والی لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور اذا جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے یا قومی اے قوم انکم بے شک تم ظلم کیا تم نے انفسکم جانے اپنی باتخاذکم ساتھ پکڑنے تمہارے العجلہ بچڑا فتوبوا پس توبہ کرو الی طرف باریکم پیدا کرنے والا تمہیں فقتلوا پس تم قتل کرو انفسکم جانے اپنی ذالکم یہ خیرun بہتر ہے لکم واسطے تمہارے عند نزدیک باریکم پیدا کرنے والا تمہیں فتابا پس قبول کی علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب توبہ کرنے والا رحیم بڑا مہربان ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا پس تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اپنی جانوں کو قتل کرو یہی تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں بہتر ہے پس اس سے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. دیکھیں یہاں پہ جو ہے تفصیل بیان کی جا رہی ہے جرم کی معافی. جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کی ایک بہت بڑا جرم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کو بھی معاف کر دیا اور معافی صرف اس لیے ملی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے خدا واحد کی عبادت شروع کر دیں اور ہر دم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائے. معافی کو یہاں شکر کے ساتھ مشروط کیا گیا. جو اقوام شکر کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر پہلو سے زیادہ عطا کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف ایمان صبر میں اور نصف ایمان شکر میں ہے اس لیے شکر نہ کرنے والی قوم کی معافی ختم ہو جاتی ہے. حق و باطل کی تمیز اللہ تعالیٰ نے تورات کی صورت میں بنی اسرائیل ایک مستقل دستور زندگی عطا فرمایا جس میں حق و باطل کو واضح کر دیا گیا حلال اور حرام کی تمیز کر دی گئی. اس میں وہ تمام احکام موجود تھے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ صراط مستقیم پر چل سکے دنیا میں اخروی کامیابی حاصل کی جا سکے. یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس میں بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا پورا سامان موجود تھا. ساتھ ہی اس کو فرقان بھی قرار دیا گیا کیونکہ یہ کتاب حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیتی ہے. مولانا مودودی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ فرقان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے حق و باطل کا فرق نمایاں ہو. اردو میں اس مفہوم کے قریب ترین لفظ کسوٹی ہے. یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم فہم ہے جس سے آدمی حق و باطل میں تمیز کر سکے. آگے شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ بچڑے کی پوجا ایک بہت بڑا گناہ اور ظلم عظیم تھا جس کا ارتکاب بنی اسرائیل نے کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور قوم کی یہ حالت دیکھی تو بڑے پریشان اور ناراض ہوئے اور قوم کا احساس دلایا کہ انہوں نے یہ سلسلہ جو بچڑے کی پوجا سے شروع کیا تھا انتہائی بیہودہ ہے اور یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اس کو چھوڑ دو اپنے اس جرم کی معافی مانگو اور معافی کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ ان کو قتل کریں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے.
اس طرح روایت کے مطابق 70,000 افراد قتل ہوئے۔ گویا مشرک کے لیے اسلام میں کوئی رعایت نہیں۔ شرک کی سزا کے بعد اس قوم کی توبہ قبول کر لی گئی، کیونکہ قبولیت توبہ کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ صرف توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ قائم رہ سکتی ہے۔ آج مسلمان بھی مفاداتی شرک میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ہماری توبہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ شرک کی سزا صرف اس گروہ کو ملی تھی جنہوں نے واقعتاً شرک کا ارتکاب کیا تھا، اور معافی اس گروہ کو ملی تھی جس نے شرک کا ارتکاب تو نہیں کیا تھا لیکن اپنے ساتھیوں کو اس سے منع بھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح اگرچہ من حیث القوم وہ بھی سزا کے مستحق تھے کہ انہوں نے اپنے فرض سے روح گردانی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ قبولیت توبہ کا اشارہ انہی لوگوں کی طرف کیا۔ آگے ہے کفران نعمت، یعنی کہ نعمت کا انکار کیا۔ آیت نمبر 55 تا 57۔ وائز اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ یہاں تک نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہر فاخذتکم الصاعقۃ پس پکڑا تم کو بجلی کی کڑک اور انتم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، پس اچانک تمہارے دیکھتے ہوئے ایک بجلی کی کڑک نے تمہیں آ لیا۔ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو من سے بعد موتکم مرنا تمہارا لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور ظللنا ہم نے سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا اور انزلنا نازل کی ہم نے علیکم تم پر المنا من و سلوہ اور سلوہ۔ کولو تم کھاؤ من سے طیبات پاکیزہ ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا اور ما نہیں ظلمونا ہم نے ظلم کیا اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا تاکہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دی ہیں اس میں سے کھاؤ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے نمائندوں کی موت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توریت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہا تو ان کی بات ماننے کے بجائے عجیب و غریب مطالبات شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک تیرے کہنے سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہی توریت پر عمل پیرا ہوں گے۔ بلکہ بعض گستاخ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ سے کہہ کہ وہ خود ہمیں بتائے کہ یہ میری کتاب ہے تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اچانک ایک بجلی گری اور سب سردار مر گئے۔ پھر اگلے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قوم کو پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ تھا اور خدا کو دیکھنے کی انہوں نے شرط لگائی تو اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو گئے ان سرداروں کو ختم کر دیا۔ اب سرداروں کی موت کے بعد موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ قوم کے 70 آدمی میری موجودگی میں مرے ہیں، قوم میرے اوپر ان کے قتل کا الزام عائد کرے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ یہ لوگ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور ان کو آنکھوں سے موت دکھائے گی تاکہ ان میں سے خدا کے شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکراً، اے آل داؤد شکر کرنے کے لیے نیک اعمال کرو۔ انعامات باری اس آیت کریمہ میں جو واقعہ مذکور ہے وہ وادی تی یا میدان تی میں پیش آیا کہ جب بنی اسرائیل نے ایک اور حکم الہی کی نافرمانی کی۔ حکم یہ تھا کہ بستی عمالقہ میں داخل ہو جاؤ اور آرام کی زندگی بسر کرو، مگر یہ بزدل لوگ بستی عمالقہ میں داخل نہ ہوئے۔ اس وادی تی میں بطور سزا 40 سال تک سرگردہ رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا گیا اور آسمان سے ان کے لیے کھانے نازل کیے گئے جن میں من و سلوہ شامل تھے۔ من دھنیے جیسی سفید دانے دار میٹھی رطوبت چیز تھی جو شہد کی طرح میٹھی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کا پرندہ تھا جسے ذبح کر کے لوگ کھا لیتے تھے۔ حقیقت میں اس بے آب و گیا ریگستان میں بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوراک کا نزول بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی رحمت الہی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل مصر سے لاکھوں کی تعداد میں نکلے تھے۔ اگر ان کو یہ نعمتیں نہ ملتی تو اسی صحرا میں تباہ ہو جاتے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 40 سال کی سرگردانی ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمالقہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بستی عمالقہ میں داخل ہو جاتے کہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمالقہ میں فتح دیتا اور یہ لوگ کامیابی اور کامرانی سے اپنے وطن میں رہتے۔ اسی چیز کی طرف اس آیت میں یہ کہہ کے اشارہ کیا گیا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے